ایمان کو شکر کرنا وہ نعمت عطا کی گئی ہے کہ جس نعمت کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی۔ مومن شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی عنایتوں کے دروازے وا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی انعام ہے، رب کی کوئی نعمت ہے، شکر کرتے رہو، شکر کرتے رہو، شکر کرتے رہو، وہ نعمت زائل نہیں ہوتی، رب تعالیٰ اس نعمت کو بندے کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو باندھ کے رکھو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ۔ جب کسی جانور کو باندھ کے رکھا جاتا ہے جانور جاتا نہیں، اللہ کی کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے تو شکر کرتے رہو، وہ نعمت جائے گی نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں وہ قائم ہی نہیں رکھوں گا، اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کو نعمتی شمار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آپ جس وقت طہارت خانے سے باہر آئے تو آپ نے پیٹ پہ ایسے ہاتھ پھیرا اور پھیر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑا انعام فرمایا ہے، کاش بندے اس کا شکر ہی جان لیں۔ کسی نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں غذا کا صحیح طریقے سے پیٹ سے نکل جانا بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پوچھئے ان سے کہ جن سے غذا باہر نہیں جا رہی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دو پیسے نہیں ملے تو واویلا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اور کتنے انعامات ہیں، ان انعامات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرف الدین شیرازی، آپ کا مشہور تذکرہ ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھنے شروع کر دیے، مغرب عشاء تک پڑھتے رہے، عشاء کے بعد لوگ چلے گئے، وہ کو تسبیح بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب گھر جانے لگے، 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہوگا، جب گھر جانے لگے باہر نکلے تو جوتا چرانے والا کو جوتا چرا کے لے گیا۔ جب جوتا چوری ہو گیا تو آپ اب ننگے پاؤں جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا کے دل ہی دل میں کہتے مولا تو نے کیا انعام دیا ہے، مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں۔ لوگ شیخ طریقت بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، استاد بھی اپنا مانتے ہیں، دینی رہنما اور رہبر بھی مانتے ہیں، پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے۔ یہ اتنا سوچ کے جا رہے تھے، جیسے ہی گلی کی نکر سے ایسے ہوتے ہیں تو آگے ایک آدمی نظر آیا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، وہیں سجدے میں گر گئے، مولا تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک انعام پر شکر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ بے صبری مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن شکر کرتا ہے۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا، گھر میں ہمارے پاس بچوں کے لیے غذا نہیں ہے، کیا کبھی سوچا جس کے لیے اللہ نے ساری خدائی بنائی ہے
اس کے اپنے گھر میں 3 مہینے تک تو آگ نہیں جلتی تھی، اور آقا علیہ السلام کے گھر میں 3 ماہ تک کھانا نہیں پکتا تھا، کھجور آدھی سے گزارا ہو جاتا، یا گھونٹ 2 گھونٹ دودھ سے گزارا ہو جاتا تھا، وہ بھی روزانہ دودھ نہیں ملتا تھا، روزانہ کھجور نہیں ملتی تھی، وہ بھی تو زندگی گزار گئے۔ آئیے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اس علیم و خبیر وحدہ لا شریک کے طریقے کے مطابق رہتے ہیں۔ کل ہم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ اس نے جب پوچھ لیا میں نے تجھے اتنے انعام دیے تھے، تو نے ان کا کیا شکر کیا ہے، تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جو شکر کرتا ہے اپنی عنایت، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا علی، جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، اب منا کے میدان میں حج کر رہے ہیں، تو ایک آدمی قریب گیا تو دعا مانگ رہے تھے۔ ان کی دعا میں کیا تھا؟ کم من نعمت انعمت علی کل لک عندہا شکری، یا اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں لیکن میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکا، میری طرف سے شکر بہت کم ہے۔ کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا ہے لیکن میں صبر نہیں کر سکا جیسے صبر کرنے کا حق ہے۔ ایمان والا نعمت پہ شکر کرتا ہے، ایمان والا مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اس کے صبر میں بھی شکر کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ ٹھوکر لگتی ہے کہتا ہے بسم اللہ، پھر کہتا شکر ہے یا اللہ تیری مہربانی ہے۔ ایمان والے سے پوچھو بیمار ہوگا، چارپائی پہ پڑا ہے، شاید اس پہ تکلیف کی انتہا ہے، لیکن پھر جب بھی پوچھو کیا حال ہے، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا۔ مومن کی تو یہ پہچان ہے، مومن کا تو یہ انداز ہے، ہر حالت میں شکر کرتا ہے، ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما من دابت الا علی اللہ رزقها، کائنات کی ہر مخلوق اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جب رزق اللہ کے ذمے ہے، ہم فراڈ سے، دھوکہ دہی سے، لوگ لوٹ مار سے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا نیلی چھت والے نے لکھ دیا ہے۔ آئیے اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر شکر کرتے ہیں، اور شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو شکر کو اپنانا چاہیے، جو شکر کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ یہی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ دعا مانگتے منا کے میدان میں، عرض کرتے ہیں یا اللہ میری طرف سے شکر کم ہے تیری نعمت پر، لیکن تو نے پھر بھی مجھے نعمتوں سے محروم نہیں رکھا ہے۔ شکر تو کم ہے ہماری طرف سے، ہم کیا شکر کرتے ہیں؟ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، کیا اتنا بڑا انعام تھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیند آ جاتی ہے، اٹھ جاتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھوڑا ہے؟ پوچھے انہیں جنہیں نیند نہیں آ رہی، تڑپتے ہیں نیند آ جائے، ہزاروں کے روپے خرچ کرتے ہیں نیند آ جائے، نیند نہیں آتی۔ اگر نیند چین سے آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس نے مجھے گناہوں پہ دیکھا، بڑے گناہ کرتے دیکھا، لیکن تو نے مجھے رسوا نہیں کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام حسین کے شہزادے جگر گوشے سیدنا زین العابدین کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے گناہ بڑے کیے ہیں لیکن تو نے مجھے رسوا نہیں کیا ہے، میرے پردے نہیں پھاڑے ہیں، ہم کس گنتی اور شمار میں ہیں؟ آئیے اللہ کی بارگاہ میں سربسیر جو ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اس وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان جملوں میں جو ایک کمال ہے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور عنایت نازل فرمائے۔ آئیے شکر کرتے ہیں، شکر کرنے والا اپنی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ حضرت روح بن قاسم فرماتے ہیں ایک آدمی
اس نے یہ فیصلہ کر لیا میں عبادت کروں گا، گوشہ نشینی اختیار کروں گا، بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا، یہ اس نے کہا فیصلہ کر لیا، اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ کسی نے کہا تو کیوں نہیں کچھ کھائے گا؟ کہنے لگا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کچھ نہیں کھا سکتا، اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ تک یہ بات پہنچی، فرمایا وہ احمق ہے، کیا وہ پانی کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اللہ جو پانی دیتا ہے، پانی ہم پیتے ہیں، کیا اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ جہاں پانی کی قلت ہے، پانی نہیں مل رہا، پتہ کیجئے وہاں کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ جب پانی دے رہا ہے شکر کرنا چاہیے، اللہ دو نوالے دے رہا ہے شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کے لیے قدم دے رہا ہے شکر کرنا چاہیے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی دولت ہونے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا لاکھوں روپے ہمیں کوئی دے اور کہے جناب آپ کی آنکھیں لے لیں، کیا آپ کو اعتراض ہے؟ ہم کیا بیچنے کے لیے تیار ہیں لاکھوں میں؟ کیا لاکھوں میں اپنی بازو بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا لاکھوں میں اپنی ٹانگیں بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، ہم تو دولت سے مالا مال ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہیں، لیکن پھر بھی ناشکری کرے تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اس دینے والے نے تو کوئی کمی نہیں رکھی، اس نے دیا ہے تو بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو کھانے میں، لباس میں، پینے میں اللہ کی نعمت شمار نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ یہ ہم نے لباس پہنا ہے، ماشاءاللہ ہم جمعۃ المبارک میں آئے ہیں، سب نے لباس پہنا ہوا ہے، دو دو کپڑے تو پہنے ہیں، سلوار بھی ہے، پاجامہ ہے، اوپر قمیض ہے، اور اللہ نے نعمت دی تو اور بھی بہت کچھ پہنا ہے، لیکن یہ تو دو لازمی ہے۔ پوچھئے وہ 313 صحابہ کہ جن کی وجہ سے یہ ہمارا دین قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں رو رو کے کہا تھا یا اللہ اگر یہ مر گئے نا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ہمیں عبادت ہے تو ان کی مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے ہمیں عبادت ملتی ہے۔ پوچھئے تو صحیح کیا انہیں ساری زندگی کبھی دو کپڑے بھی نصیب ہوئے؟ کئی ایسے صحابی ہیں چادر ہے اور ایک چادر یہاں ہے، پھٹی پھٹی چادر ہے، ساری زندگی گزر گئی۔ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے سامنے قمیض پر 18 پیوند نظر آ رہے ہیں، اور ایک اس میں چمڑے کا پیوند بھی لگا ہوا ہے، کہیں پڑا ہوا چمڑا تھا وہ پکڑ کے لگا دیا، کپڑا نہیں تھا۔ یہ ہمارے اسلاف گزرے، آئیے اللہ کا شکر کرتے ہیں، دھوکہ دہی نہیں کرتے، کسی کو دغا نہیں دیتے، امن و سکون سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ ایک دن روٹی نہ مل گئی تو کیا ہوا؟ مر جائیں گے؟ نہیں، زندہ رہیں گے۔ ایک گھر میں چند بچے رہتے تھے اور ان کی اماں بھی تھی، باپ کا سایہ نہ تھا، یتیم بچے تھے۔ جس دن کھانا نہ ملتا اس دن ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، جسے کھانا نہ ملتا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ایسا وقت آیا کہ 2-4 دن مسلسل گزر گئے تو اس کی چھوٹیاں بچی کہتی ہیں اماں اب اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ جب اللہ کے مہمان بنتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا بڑا اس کا انعام ہے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ حضرت انبسا الازہر فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ والوں کے قاضی محارب بن دثار یہ میرے پاس پڑوس میں رہتے تھے، اور میں رات کے ایک حصے میں اٹھا، وہ دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا کہہ رہے تھے؟ انا الصغیر الذی ربیتہ فلک الحمد، یا اللہ میں چھوٹا تھا تو نے مجھے پالا ہے، تیرا بڑا ہی شکر ہے۔ کتنے چھوٹے بچے، وہ ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے،
کتنے چھوٹے بچے بینائی سے محروم رہ جاتے ہیں، کتنے چھوٹے بچے ان کے ہاتھ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ پال کون رہا ہے؟ ہم سمجھے ہم خود پل رہے ہیں، نہیں، وہ نیلی چھت والا ہمیں پال رہا ہے۔ ارد گرد ہمارے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں، دو فرشتے تو ہر بندے کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، بچے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسے کہیں ایسی مقام پہ گرنے نہیں دیتے۔ ہاں اس کا فیصلہ آ جائے وہ الگ بات ہے، جب تک اس اللہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ ہو بچے کو گرنے نہیں دے۔ دیکھتے نہیں بچہ گرتا ہے، روتا ہے، پھر اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کا نام نہیں، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ فرماتے میں چھوٹا تھا، یا اللہ تو نے مجھے پالا ہے، تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے۔ اگر تو بچپن میں ہی میرا گلا گھونٹ لیتا میں کیا کر لیتا؟ کبھی سوچا ہم نے کتنے ایسے بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے، اگر ہمارا بھی گلا اللہ گھونٹ لیتا ہم کیا کر لیتے؟ کتنے ایسے ہیں پیدا ہوتے ہی چند سانس لیے پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، اگر ہماری یہ حالت ہوتی ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ سے مردہ نکلے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں سے ایسے نکالتا، ہم کیا بگاڑ لیتے؟ کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ تو اس کا انعام ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں چلنے پھرنے کا موقع دیا ہے، تو ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، ہر حالت میں شکر کرنا چاہیے۔ آئیے شکر کا تیر اپناتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں چھوٹا تھا تو نے میرے پالا، تیرا شکر ہے۔ یا اللہ میں کمزور تھا تو نے مجھے قوت دی، فلک الحمد، یا اللہ شکر تیرا ہے، تعریفیں تیری ہے۔ انسان کمزور ہے، کمزور پیدا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، اس وقت تو ہل نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آہستہ آہستہ بچہ ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رینگتا ہے، رینگتے رینگتے پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی یہ بھی سوچا ہماری بھی وہ تو حالت تھی، ہم تو چل نہیں سکتے تھے، کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے تھے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتے تھے، سوائے رونے کے بندہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بچہ تھا۔ وہ پروردگار عالم اس کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے آج ہمیں اتنا انعام فرما دیا، اتنا کرم فرما دیا، بن مانگے ہی عطا کر دیا، تو نے یہ کرم کر دیا، ہم چل رہے ہیں، ہم ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَا الْفَقِيرُ الَّذِي أَغْنَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ میں تو لاچار تھا، تو نے مجھے غنی کر دیا ہے، کتنا انعام کیا ہے، میں تو فقیر تھا۔ انسان کیا لے کے پیدا ہوا ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے کپڑے، تن کے کپڑے بھی لے کے آئے تھے، یہ بھی تو اس اللہ نے عطا فرمائے، اسی وحدہ لا شریک نے عطا فرمائے ہیں۔ جب جائیں گے یہ سب کچھ ہاتھ اتار لیا جائے گا، وہ بھی قسمت ہوئی تو دو چادریں مل جائیں گی، قسمت نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اللہ ہمیں تن کپڑے ڈھانپنے کے لیے کپڑے تو دے رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ فرماتا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا شکر کے دور دینے کی کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، عذاب الہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے انسان شکر کرے، کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری رحمت ہے۔ جمعہ پہ آئے ہیں سر سجدے میں ہو تو دل سے کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنا تو نے کرم کیا ہے۔ کتنے ہی ہماری طرح کے بازاروں میں پھر رہے ہیں، وہ جمعے پہ نہیں آ رہے، انہیں بس وہ مصروفیت اپنی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، شکر ہے اس کا۔ جب واپس جانے لگے شکر ہے یا اللہ ٹانگیں سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہے، تیری مہربانی، تیرا شکر ہے یا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں تو ایسے ہی تھا، بے شادی شدہ کمارا تھا، شادی کا انتظام ہو گیا تو انہیں شادی کروا دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن فرمائے گا بندے تیری شادی کا انتظام میں نے کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم انتظام کر رہے ہیں اپنی شادی کا، وہ ہم نہیں کر رہے، نیلی چھت والا کر رہا ہے، وہ اللہ کر رہا ہے، اس کے قدم قدم پہ انعامات ہے، وہ قیامت کے دن گنوائے گا یہ بھی بندے تیری شادی میں نے کی تھی، تجھے شادی کے بندھن میں نے باندھا تھا، تو نے کیا شکر کیا ہے۔ آئیے اس وحدہ لا شریک کا شکر کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ
میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے، تیرا شکر ہے۔ جب بھوکے ہو جائیں کون کھانا کھلاتا ہے؟ اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ پیسہ کھانا نہیں کھلاتا، دولت پیسے کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ بیمار جو کھانا نہیں کھا سکتا، دولت کے انبار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کتنے ایسے امیر اور رئیس ہیں کہ ان کی دولت شمار نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے، کیوں؟ انہیں بیماری ایسی لگ گئی ہے۔ تو آئیے شکر کرنا چاہیے۔ اگر دو نوالے جا رہے ہیں تو مولا تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے۔ فرمایا انا العاری الذی کسوتہ فلک الحمد، یا اللہ میں بے لباس تھا، دنیا میں پیدا ہوا، تو نے مجھے لباس عطا کیا، تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے۔ آؤ بندو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ ایمان والو ہر لمحہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہے شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے، بندہ اتنا ہی کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے، جتنی نعمت دی ہے اس سے بڑی چیز اس نے اپنی زبان سے ادا کر دی ہے۔ جتنی نعمت دی اللہ نے اس سے بڑی چیز ادا کر دی ہے۔ آئیے اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہر لمحے شکر کرتے ہیں۔ یا اللہ میں مسافر ہوں، تو میرا ساتھی بن گیا ہے، ہم دنیا سفر میں چل رہے ہیں، ہمارے ارد گرد دائیں بائیں کون ہے؟ حضرت خواجہ محمد بن نظر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کمرے میں بند ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے کمرے میں چلے جاتے، اندر ہی رہتے، کسی سے ملتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ اکیلے بیٹھ بیٹھ کے تم تنگ نہیں آتے؟ تمہیں کوئی نہیں چاہیے کہ تمہارے ساتھ کوئی ہو اکیلے؟ آپ میں کون کہتا میں اکیلا ہوتا ہوں؟ ہاں جی ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہتے وہ نیلی چھت والا کہتا ہے آنا جلیس و من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اس کے پاس اللہ ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے؟ فلک الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میں مسافر ہوں، تو میرا ساتھی بن گیا ہے۔ یا اللہ میں غائب تھا، تو نے مجھے ادب سکھایا ہے، میں غائب تھا میری طرف سے چیزیں ادا کرتا رہا ہے۔ یا اللہ میں پیدل تھا، تو نے مجھے سواریاں بھی عطا فرما دی۔ آپ میں سے کتنے سواریوں بھی آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے؟ یہی اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہی کرم ہوا ہے، یہی مہربانی ہوئی ہے۔ آئیے اگر سواری دی ہے اللہ نے تو شکر ادا کیجئے، چھوٹی بڑی سواری کوئی بھی، ہر سواری نعمت ہے۔ آؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ میں تو پیدل تھا، تو نے مجھے سواری عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ میں بیمار ہوں، تو نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے۔ ہم سارے بیمار ہیں، کوئی ظاہری بیمار ہے، کوئی باطنی بیمار ہے۔ آئیے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ باطنی بیماری ہو گھر سے نہیں نکلا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم یہ سمجھے ہم سجدے خود کر رہے ہیں، نہیں ہم نہیں کر رہے، ہمیں تو نیلی چھت والا کروا رہا ہے، ہمیں تو اللہ کروا رہا ہے۔ آؤ بندو میری بارگاہ میں آؤ اور آ کے کہہ دو سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا۔ جو سبحان ربی اللہ لا کا وزن ہوگا وہ کسی اور چیز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ آئیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔